اردو پوائنٹ سے حضرت علی اطہار کا سلام ناظرین میں موسم بہار کی عالیہ بارشوں نے چمن شہر میں تباہی مچا دی. مختلف علاقوں میں سیلابی ریلیں داخل ہو کر کئی علاقوں میں تقریباً 30 سے 40 جو مکانات ہیں اس کو مکمل طور پر منہدم کر چکے ہیں. تقریباً شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کلیپٹو کاریس کا چیک ڈیم ٹوٹنے سے یہاں کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیراب آ گئے اور متعدد مکانات کو بہا کر لے گئے. میں اس وقت افغان سرحد کے نزدیک ایک دیہات میں موجود ہوں جو کہ قلعہ جابیبلا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس قلعے میں تقریباً درجنوں مکانات کو مکمل طور پر ملیامت کر دیا. اس وقت میرے ساتھ یہاں کے جو مکین ہیں وہ ان سے جانتے ہیں کہ کتنے نقصانات ہوئے آپ کے. جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے, کتنے نقصانات ہوئے؟ سر میرا نام ہے فصیح اللہ اور میں یہ سامنے اقرا اسکول کے انچارج ہوں. تو سر 10-11 دن ہو گئے جب سے بارش ہوا ہے. بشمول میرا ادارہ, یہ گھر, یہ دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ سکتے, مطلب جو بھی ہے وہ دیکھ سکتے. یہاں پہ سر ایسے تباہی ہوئی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن آج تک سرکار پتہ نہیں کس طرح کی, میں وہ نہیں بول سکتا ہوں, آج تک ایک ماچس کے برابر امداد یہاں پہ نہیں پہنچی ہے. ابھی ہمارے ادارے کے بچے بیچارے مجبوری سے یہاں پہ آتے. تعلیمی نظام بالکل مفلوج ہے سر, اور ہم نے کبھی ایک جھنپڑی میں بٹاتے, کبھی کدھر بٹاتے, کبھی دھوپ میں, کبھی دیوار کے سائے میں. تو سرکار سے اپیل کرتے ہیں سر کہ ہمارے اور یہ ساتھ ہمارے جو گھروں کو نقصان ہوا ہے ان بیچاروں کا امداد کی جائے. تو یہ نقصانات کس وجہ سے ہوئے؟ کون سے وہ عوامل تھے؟ ندی نالی آ گئی کیا؟ ندی نالی آ گئی سر. ایک تو میرے خیال سے ڈیم ٹوٹا ہوا تھا, اور ساتھ میں ندی نالی اور زمین بالکل برابر ہے. سرکار کو چاہیے پل جو بنا ہوا ہے ایک تو چھوٹا ہے اور بالکل زمین کے اوپر بنا ہوا ہے. سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ پل تھوڑا نیچے کر دے تاکہ زمین اور ندی کا فرق آ جائے. ظاہری بات ہے پھر پانی ندی میں جا سکتے ہیں. آپ ایک پرائیویٹ اسکول کے انچارج ہے, تقریباً کتنے نقصانات آپ کے جو اسکول ہے اس میں کتنے کمرے گر گئے؟ اب بچے کس حالت میں پڑھ رہے ہیں؟ سر 7 کمرے ہمارے گر چکے ہیں, 7 کلاسز ہمارے گر چکے ہیں. باقی نقصانات تو چھوڑ, ٹیبل بورڈ وغیرہ تو چھوڑ, لگ بھگ 300 قرآن مجید ہمارے پانی نے بہا کے لے گئے. تو ابھی بندہ آ سکتا ہے, کوئی آ سکتا ہے, دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ابھی بھی پڑے ہوئے لوگوں نے پرسلوں میں بوریوں میں ڈالے ہوئے. ابھی تک ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ بھیج دیں جبل نور. باقی کرسیاں, بورڈ, کارپیٹس ایسے کچھ بچا نہیں جسے آپ کہاں پر بٹھا رہے ہو؟ بالکل آسمان کے تلے زمین کے اوپر بٹھاتے ہیں, یا مطلب کسی نے گھر سے کچھ اٹھایا ہو اسی پہ بٹھاتے ہیں. باقی نہ باتھ روم تھے, جو مطلب جو ضروریات کی چیزیں تھیں سارے پانی نے بہا کے لے گئے. ابھی مطلب ایسے تو ریسکیو کی جو کام ہے کیا اس وقت ضلعی انتظامیہ یا اب جو بالی کا کام چل رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ سر اب ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ہے. ایپسی کی 2-3 دفعہ گاڑیاں آئی یہاں پہ. ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ سر ہماری حالت یہ, آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ ہم آئیں گے. تو آنے کا مجھے پتہ نہیں کہ کب آئیں گے یا کس طرح بات ہے. کیا مطالبات کرتے ہیں حکومت وقت سے؟ کیا سر یہی مطالبات ہے کہ ہمارے بچوں کا بھی وہ مطلب تعلیم کا بندوبست ہو جائے. یہ ساتھ میں جو گری ہوئی, یہ میرا ہمسایہ بیچارے کا میرے خیال سے انسانوں کے علاوہ اس کے پہننے کی کپڑے بھی نہیں بچی. تو سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا بھی امداد کی جائے, اور ہمارے اسپیشلی ہمارے اسکول کا بھی کچھ کر لے بچوں کے, کیونکہ اس کے ساتھ ظاہری بات ہے تعلیمی نظام تو مفلوج ہو گیا. دیکھیں ناظرین, یہ بالکل پاک افغان سرحدی پٹی ہے جو کہ اس سے چند گز آگے افغانستان بارڈر ہے. یہاں اس علاقے میں واحد ایک پرائیویٹ اسکول تھی جو کہ سیلابی ریلوں نے اپنے ساتھ بہا کر لے گئے. یہاں کے جو انچارج فصیح اللہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اب جو بچے ہیں وہ انتہائی خطرناک حالات میں, جو کمرے بچے ہوئے وہ اس میں پڑھ رہے, جو کسی بھی وقت ایک بڑا اجسا رونما ہو سکتے. اس سے پہلے تقریباً 7 جو کمرے مکمل طور پر سیلابی ریلوں نے اپنے ساتھ بہا کر لے گئے. تقریباً بارشوں کے 11 دن گزر چکے ہیں, لیکن ڈی ڈی ایم اے جو پی ڈی ایم اے کے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ابھی تک یہاں اس علاقے میں نہیں پہنچے ہیں. یہ یہاں پر جو بالی کا کام ہے, جو ریسکیو کا کام ہے, وہ پہلے انہوں نے ریسکیو کا جو کام ہے وہ انہوں نے خود کیا. اب جو بالی کا کام چل رہا ہے وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. تو انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ خدا را بلوچستان میں تو ویسے بھی تعلیم کا جو نظام ہے وہ مفلوج ہے. چند ایسے پرائیویٹ اسکول ہے جو کہ جنگ لڑ رہی ہے تعلیم کے حوالے سے. تو یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, لیکن اب وہ
ایک خطرناک حالت میں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ خدا ہمارے جو نقصانات ہوئے اس کو پوری طور پر ازالہ کیا جائے, جو ندی نالے ہیں اس کا رخ چینج کیا جائے تاکہ جو صبح ہوئے سے بھی موسمی تبدیلی کا شکار ہے تاکہ ہم مزید تباہی سے بچ سکے.